بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ اسپیشل آپ کے لیے ایک ولاگ میں کر رہی ہوں حمیرہ اصغر کی خبروں کے بعد، جن کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اب ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کی بہن اور بہنوئی کے سپرد جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ صرف ایک سانحہ نہیں ہے، یہ ایک المیہ ہے، اور اس المیہ کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. حمیرہ اصغر کا مر جانا، ان کا 1 مہینے پہلے مرنا، یا ان کا 6 مہینے پہلے مرنا، یا ان کی جو ڈیڈ باڈی کا اس طرح سے ریکور ہونا، ان کا کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہونا، کسی کا ان سے نہ ملنا، کسی کا ان سے بات نہ کرنا، ان کی خیریت نہ پوچھنا، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اس انتقال کے بعد، یا جو حمیرہ اصغر کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں. ایک پورا سوشل میڈیا جو بھرا ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے، جو سوال اٹھا رہا ہے، اور ہمیشہ کسی کے گزر جانے کے بعد ہی یہ سوال ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ سوالات جو ہے سامنے نہیں آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک مستقل ایک پوری کیمپین بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ جیسے حمیرہ کے بعد ہے، جیسے کسی اور کے مر جانے کے اوپر، کسی خاتون کے، جیسے قندیل بلوچ کو جب مار دیا تو اس کے حوالے سے، یعنی ایک سمپتھی جو ہے اس کو ایک اور طرح سے رنگ بھی دیا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں اگر کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، اگر عورتیں اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنی شناخت بنانے کے لیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنا مقام بنانے کے لیے نکلتی ہیں، تو اس کو بھی ایک جرم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر واقعے کو، ہر تنازع کو، ہر اس طرح کے جو ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے خواتین سے متعلق، اس کو ایک دوسرا رنگ بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے. مثلاً حمیرہ اصغر کے حوالے سے کل بہت ساری خبریں جو ہے دو دن سے چل رہی ہیں، چلتی نظر آ رہی ہیں. کبھی کہا گیا کہ ان کے والد نے ان کی جو لاش تھی، اس کو، ان کی نعش کو، اور ان کی جو میت ہے اس کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے بہن اور بہنوئی وہاں پہ جا رہے ہیں. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو حمیرہ اصغر ہیں، جو ماڈل بھی تھیں اور اداکارہ بھی تھیں، یہ اپنی جگہ بنانے کے لیے انڈسٹری میں یہ کراچی میں رہائش پذیر تھیں. اور یہ ایک بہت پڑھے لکھے، یعنی عام خاندان سے نہیں، ایک پڑھے لکھے خاندان، ایک ماڈرن خاندان کے فرد کی حیثیت سے ان کی شناسائی یا ان کی شناخت تھی. اور خود بھی وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی. NCA نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے وہاں سے تعلیم یافتہ تھیں، اور ظاہر ہے نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے وہ کوئی معمولی ادارہ تو ہے نہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی پڑھنے گیا ہے، اول تو وہاں پہ ایڈمیشن لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، مل جاتا ہے تو وہاں سے پاس آؤٹ ہونا، اس کا ایک پورا وہ اسکرپچر کے اندر ان کا جو کام تھا یا جس طرح سے بھی تھا، ان کی اپنی ایک شناخت تھی. پھر اسٹیج کے اوپر ایکٹنگ ان کی، انہوں نے باقاعدہ ایک ٹریننگ لی تھی. پھر وہ ماڈل بھی تھیں. ان کے جتنے کولیگز ہیں، میں پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں ایک سٹوری کے، مختلف لوگوں کے ساتھ وہ ان ٹچ رہتی تھیں، بلکہ یہاں تک کہ ونیزا احمد نے یہ کہا کہ وہ اکثر ان کو خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا کرتی تھی. یعنی حمیرہ اصغر کی پرسنالٹی کا اب اگر ہم جائزہ لیں تو ہم ان تمام موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے کہ وہ شخصیت کیسی تھی، وہ ان کا کردار کیسا تھا. کردار سے متعلق یہ کہ وہ اپنا کام کیسا کرتی تھیں، وہ لوگوں سے کیسا میل جول تھا ان کا، وہ کتنی کنسرنڈ ہوتی تھیں. تو 2-3 چیزیں میری ان کے سامنے، میری نظر کے سامنے ان کی گزری. مثلاً ایک تو یہ کہ وہ ایک پیغام دے رہی ہیں جو کہ ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے، ایک پروگرام کے میں وہ مدعو تھیں بطور شخصیت وہاں پہ، اور وہ وہاں پہ اس کے بعد میں کہتی ہیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا ضرور خیال رکھیں، اور اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اور پھر وہ جانوروں کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ ان کا خیال رکھیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کائنڈ ہارٹیڈ سول تھی وہ، ایک ایسا دل تھی جو کہ درد دل رکھتا تھا. یعنی ایک درد دل رکھنے والی شخصیت تھی، درد دل احساس رکھنے والی خاتون تھی. 32 سال کی یہ لڑکی جو ہے یہ سوچتی تھی لوگوں کے بارے میں، اور وہ لوگوں کو کہہ بھی رہی ہیں کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں. پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کے خاندان کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا؟ اور اگر رابطہ نہیں تھا تو اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 1 مہینہ پرانی نہیں، تقریباً 6 مہینے سے زائد ان کی جو انتقال ہے وہ ہو چکا ہے. کچھ جگہوں پہ یہ بھی آ رہا ہے کہ 9 مہینے سے زائد، یعنی 9 مہینے تقریباً جو ہے ان کی انتقال کو ہو سکتے ہیں، امکان اس بات کا ہے. لاسٹ ان کی پوسٹ جو تھی وہ
اکتوبر 24 کو انسٹا پہ آئی تھی، اور پھر ان کی ایک حج سے متعلق پوسٹ تھی، پھر اس کے بعد یعنی سپٹمبر 24 کے بعد سے جو ہے ان کا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کا رابطہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بعد یعنی اکتوبر میں اگر ان کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ لاسٹ ان کی جو اکتوبر کے اندر کچھ موبلٹی جو ٹیکسی ڈرائیور کے حوالے سے معلومات ہیں وہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایپ پہ منگوائی ہوگی، ظاہر آف کورس اس کے حوالے سے ہے، اور اب بھی جب ان کا دروازہ توڑا گیا ہے تو پتہ چلا کہ وہ اندر جو ہے وہ تھیں وہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو لاش ہے اس کو میں ایکسپلین تو نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کی جو پوسٹ مارٹم ہوتی ہے وہ بھی بہت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اندازہ لگانا، کیونکہ پرانی لاش جو ہے وہ تقریباً اس کا جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور بہت سارے لوگ معاشرے کے اوپر بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ شوبز انڈسٹری کے اوپر بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی حمیرہ کی پڑوسیوں کے اوپر۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو بالکل مختلف نظریے سے دیکھا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حمیرہ جو ہے وہ ایک بدنصیب خاتون یوں بھی تھیں کہ، یا ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک انفارچونیٹلی وہ ان کے جو انتقال کے بعد اور اس سے پہلے ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ان کا کوئی قریبی ساتھی نہیں ہوگا۔ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ شوبز کی دنیا کے لوگ اکیلے نہیں ہوتے، تنہا نہیں ہوتے۔ ہم نے کچھ دن پہلے ایک عائشہ صاحبہ جو سینئر فنکارہ تھیں، اداکارہ تھیں، ان کے انتقال کے اوپر ہم نے یہ سنا کہ بہت سارے فنکاروں نے کہا، لیکن چلیں جی، بہت سے لوگوں نے کہا وہ اکیلی رہتی تھی، ان کے بچے بھی تھے، باہر رہتے تھے، کسی سے میل جول نہیں تھا، پڑوسیوں کو پتہ چلا، اور پھر ایک ہفتے کے بعد ان کی لاش جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو شوبز کی دنیا کے اندر تو ظاہر ہے کہ ایک اپنا حالات ہے، لیکن اگر کوئی ماڈل، اداکارہ یا ڈرامہ وغیرہ میں کام کرنے والی خواتین کے بارے میں کوئی یہ سمجھے کہ وہ بالکل اکیلی ہیں، تو یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہوگی نا، ایک عجیب بات لگے گی کہ بھئی ہر وقت کی جو چکا چوند ہے اس کے اندر رہنے والے لوگوں کے کوئی قریبی، اتنے قریبی ساتھی بھی نہیں ہوں گے، اتنے دوست بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کم از کم 2-3 دن کے جو اکیلے رہ رہی ہیں، ظاہر ہے وہ وہاں پہ اکیلے رہ رہی تھی، ان کی وہ خبر لے سکیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے بہت سارے جو ایک آئے ہیں، ایک تو پرائیویسی کو انویڈ کرنے کے حوالے سے ہماری جو، اور ایک فیملی کلچر کا ڈیولپ نہ ہونا، وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے جو ایک بہت زیادہ اب ایک جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اگر فون کر کے پوچھیں گے تو کوئی یہ نہ کہے کہ جی میری پرائیویسی کو جو ہے وہ انویڈ تو نہیں کر رہا، کوئی کیوں اتنا کیوریس ہو رہا ہے یا کیوں مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ پھر ان کی فیملی لاہور میں تھی، کیا فیملی نے ان کے ساتھ بالکل رابطے میں نہیں تھی؟ اگر وہ اگر خاندان اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے، بہن بھائی تھے ان کے رشتہ دار تھے، تو اگر 1 مہینہ کیا 2-3 دن کسی سے رابطہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں اتنی فیملی بائنڈنگ ہے ابھی بھی، اتنا ہمارے فیملی یونٹس اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں کہاں غائب ہیں، یا آپ کیوں رسپونڈ نہیں کر رہی ہیں، یا آپ کا کیوں فون نہیں آیا، یا آپ میسج آپ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک پورا فیملی ایک کلچر ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ان کی فیملی کہ انہوں نے اپنی جو بیٹی ہے یا بہن ہے یا جو بھی خاندان ہے، انہوں نے کیوں نہیں پتہ رکھا کہ حمیرہ جو ہیں وہ کہاں ہیں، وہ اتنے دنوں سے رابطے میں نہیں ہیں، اور وہ کتنے دنوں سے رابطے میں نہیں تھیں، وہ کیوں رابطے میں نہیں تھی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ مگر کیا خاندان نے یہ سوال پوچھا؟ سب سے پہلا سوال تو خاندان کے اوپر اٹھانا چاہیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بالکل لا تعلق کر لیا، کیا وجہ ہوگی؟ کیا وجہ یہ ہے کہ وہ شوبز میں جانا چاہتی ہیں، یا وہ اپنی زندگی بنانا چاہتی ہیں، یا وہ اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہیں؟ تو اس بنیاد کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق اپنا منقطع کر لیا۔ کیا فیملی کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا؟ سب سے بڑی جو قصوروار ہے وہ تو ان کی فیملی ہے، جو سب سے بڑا قصور ہے ان کے خاندان کا قصور ہے۔ پھر ان کے پڑوسیوں کا جو امیجیٹلی ساتھ ہے، جو کہ اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تنہا رہتی تھیں، وہ کسی سے ملتی نہیں تھیں، وہ بات نہیں کرتی تھیں، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا اتنا رابطہ نہیں تھا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگا، یہ ٹھیک ہے ٹو میں رہنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص اتنے دنوں سے نہیں دکھ رہا تو کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ پوچھیں کہ آپ کے پڑوسی نے؟ اور ہمارے ہاں تو یعنی کلچر بھی ہے، مذہب بھی ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے، اس کی خیریت معلوم کرنا، اس کی عیادت کرنا، اگر کوئی انتقال ہوتا ہے تعزیت کرنا، یہ ہمارے مذہب کا بھی اور ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے۔ کیا آپ کو یہ جستجو نہیں ہوئی کہ جانیں کہ وہ نظر نہیں آ رہی؟
اس قدر تو جسے کہنا چاہیے معمولی شخصیت نہیں تھی وہ کہ وہ آپ کے پڑوس میں کوئی رہ رہا اور آپ اس کو پوچھیں ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیوں نظر نہیں آ رہی، اتنے عرصے سے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. تو پڑوسی جو ہیں، جو کہ ایک سوشل فیبرک کا حصہ ہوتے ہیں اور بہت اہم ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اخلاقی طور پر، اور ان کا بھی بہت بڑا قصور ہے اس سلسلے کے اندر کہ انہوں نے بالکل نہیں پوچھا، بالکل کوئی چیز جو ہے وہ نہیں سامنے رکھی. تیسرا جو بڑا ان کی انڈسٹری کے لوگ ہیں جو کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے. نیٹ ورکنگ ہے، لوگوں کی موجود ہے، لیکن کیا اس حد تک نیٹ ورکنگ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اگر رابطے میں ہیں اور اب وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ اس کو پوچھیں کہ وہ کہاں ہیں؟ یا آپ اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ آپ اس انڈسٹری کے اندر ایک فیملی کی طرح کا انوائرمنٹ کہتے ہیں، اور میں جانتی ہوں بہت سارے لوگوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر منسلک ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں، لیکن کیا وہ ان کو نہیں جاننا تھا کسی پروڈیوسر، کسی اداکار، کسی ہدایت کار، کسی جس نے بھی، وہ چونکہ وہ ڈراموں میں کام کرتی تھی، وہ ماڈل تھی، کسی نے تو رابطہ کیا ہوگا. اگر جواب موصول نہیں ہو رہا ہوگا تو کسی نے تو جاننے کی کوشش کی ہوگی کہ حمیرہ اصغر جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پوری ایپیسوڈ کے اندر یہ پورا جو واقعہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. اس نے ہماری سوسائٹی کے اندر دو تین سوالوں کو بہت جو ہے وہ اجاگر کیا. نمبر ایک، یہ جو پرائیویسی کا ایک کانسیپٹ آ گیا ہے، یہ کانسیپٹ اس کانسیپٹ کو آپ باہر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے معاشرے، کلوز ڈور سوسائٹی کے اندر، اس طرح کے معاشرے کے اندر خدا را اس کو ری وزٹ ضرور کریں. ہمارے بچے بھی اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہماری پرائیویسی میں انویٹ کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کو، مطلب بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کے کمروں میں جھانکیں تو کہتے ہیں جی آپ کیوں جھانک رہے ہیں، فون دیکھیں تو کہتے ہیں جی کیوں دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو پرائیویسی کا بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنی آزادی، شخصی آزادی، کوئی یہ ضروری ہے شخصی آزادی، مگر اس کو ایک غلط پہناوا جو ہے وہ پہنا دیا گیا ہے. اس کو ضرور ری وزٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ خاندانوں کی جو بنت ہے اور یہ جو فیملی یونٹس ہیں ان کا آپس میں کس طرح سے ان کو یونائٹڈ رکھا جا سکتا ہے. بہن بھائیوں کا آپس میں کس طرح سے بھائی بہن چارہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. پھر اس طرح سے جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کے اندر بھی پھر آپ کے جو مختلف لوگ ہیں، اور میں اس میں ٹھیک ہے حمیرہ اصغر صاحبہ جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، پتہ نہیں کن حالات میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہوگی، لیکن یہ ذمہ داری ان سے جڑے ہوئے ہر شخص کی تھی. یہ ذمہ داری ان سے جڑے ہوئے ہر شخص کی تھی جو کہ ان سے رابطے میں رہ سکتا تھا، رہنا چاہتا تھا، رہتا تھا، کہ وہ دیکھتا کہ حمیرہ اصغر جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں. وہ ان کو کوئی کام نہیں مل رہا تو کیا ان کو کوئی فائنینشیل کرائسس تو نہیں ہے، وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہی، ان کی فیملی اگر ان سے نہیں بھی بات کرتی تھی یا جو بھی تھا تو کیا وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں. ان کے جو دیگر لوگ تھے فیملی کے، وہ پھر ان کے خاندان کے، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے پڑوسی، یہ سارا ہمارا جو سوشل فیبرک ہے یہ اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ ہمیں کہاں پہ چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ مائکرو ٹو میکرو ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ ہمیں سوسائٹی کے اوپر اپلائی کرنی ہوتی ہے. بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے، بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، لیکن کاش کہ اس کی اب مختلف جو توجیحات نکالی جا رہی ہیں، اور ایک وہ وکٹم بلیمنگ والی بات ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ جی باپ نے فون نہیں لیا اور بہن بھائیوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو وہ یوں تھیں تو وہ تھی. خدا کا واسطہ ہے ان ساری باتوں کو چھوڑیں، اس بات پہ سوچیں کہ ہم نے کس طرح سے کسی اور حمیرہ اصغر کو کیسے بچانا ہے، ہمیں کس طرح سے اس پوری معاشرے کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے اپنے روابط بڑھانے ہیں، ہم نے کس طرح سے اپنی ثقافت، اپنے مذہب کے مطابق لوگوں سے میل جول رکھنا ہے، ہم نے کس طرح سے لوگوں کی خیریت معلوم کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. ایک لڑکی جو کہ 32 سالہ لڑکی جو کہ جانوروں کے لیے بھی کنسرنڈ ہے، جو کہ جانوروں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، اس انسان کا کسی نے خیال نہیں رکھا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو میرا صرف ایک یہ کہنے کا مقصد تھا کہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد ٹو میں مت رہیں، مگر خیال ضرور رکھیں. کوئی نظر نہیں آ رہا تو کیوں نظر نہیں آ رہا، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے. ہم سب مل کے اس معاشرے کو، جو ہماری خوبصورتی ہے ہمارے معاشرے کی، یہ جو بنت ہے ہماری فیملی کی، خاندانوں کی، یہ جو دوستیوں کی، یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے، یہ کہیں اور نہیں ہے دنیا میں.
اس کو مت کھونے دیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.